السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے محرم الحرام۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو ہم اس کی فضیلت اور اہمیت پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا محرم الحرام کے حساب سے جو پارٹ 1 ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم حرمت والی چیز کو کہتے ہیں، اور 4 مہینے ہیں جن کو اللہ پاک نے حرمت والا بیان کیا ہے۔ ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور بعض حلال کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ قتال کرنا مشرکین کے خلاف، یعنی ان مہینوں میں کافروں سے جنگ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس مہینے کو محرم یعنی حرمت والا، عظمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں، جس مہینے میں کافروں سے لڑائی کرنا اور جنگ کرنا منع کر دیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے صرف 50 سال کے اندر اندر پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اسی محرم الحرام کے مہینے میں ذبح کر دیا۔ جہاں پر آپ کافروں سے جنگ نہیں کر سکتے، وہاں مسلمانوں اور اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ یہ ہے سیدھا دین، پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو اور مشرکین سے قتال کرو پورا حتیٰ کہ وہ تم سے قتال کریں۔ جان لو اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اگر کافر ان مہینوں میں تم سے پہلے جنگ چھیڑتے ہیں پھر تو اس کا پورا ان کو جواب دو، لیکن اگر وہ پہلے جنگ نہیں چھیڑتے تو خود اپنی طرف سے اس جنگ کا آغاز کرنا اللہ پاک کی طرف سے منع فرمایا گیا۔ ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے، اور ان سے وہ لوگ گمراہ ہوئے جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ 1 سال وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال ٹھہرا لیں۔ وہ کرتے یہ تھے کہ جب انہوں نے کوئی جنگ کو قتال کرنا ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ محرم کے مہینے میں سفر آ گیا ہے اور سفر کے مہینے میں محرم آ گیا ہے۔ وہ مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رمضان ذی قعدہ میں آ گیا ہے اور ذی قعدہ رمضان میں آ گیا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے معاملات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب چونکہ محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجری کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ ہجرت سے پہلے 13 سالہ مکی دور میں صرف 125 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد اگلے 13 سالہ دور میں 2 بڑی طاقتیں رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی تھیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ اور غزوہ حنین ہوئی جو کہ آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے ساتھ، اور پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک جو کہ رومن امپائر کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس جنگ میں 30,000 جانصار صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن کیسر روم دہشت سے بھاگ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 40 دن رکے اور وہاں کے قبائل کے لوگوں سے ملے اور ان سے مشاورت کی کہ یا تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے یا پھر تم لوگ بالکل خاموش رہو گے۔ اور 11 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کیسر روم کے بھاگنے کی وجہ سے غزوہ یرموک اس موقع پر نہیں ہوئی۔ 14 ہجری کو جنگ یرموک ہوتی ہے اور پھر 14 ہجری کو ہی جنگ قادسیہ بھی ہوتی ہے، اور پھر رومن اور پرشین امپائر مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ قادسیہ میں تو مکمل طور پر امپائر ہاتھ میں آ جاتی ہے، جبکہ یرموک کے اندر وہ کچھ حصہ جو ہے وہ جزیہ دینے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو سٹینڈرڈ بنائیں اور ساتھ ساتھ قمری کیلنڈر بھی شروع کریں۔ ویسے قمری کیلنڈر اسلام سے پہلے تھا، لیکن بعد میں اسلام میں شامل کر لیا گیا، لہٰذا عیسوی ہو یا ہجری ہو دونوں ہی مسلمانوں کے اپنے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو سٹینڈرڈ بنائیں پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی، قمری اور ہجری کیلنڈر والی، لیکن بعد میں یہ چیز سٹینڈرڈ بن گئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو محبوب ہیں وہ روزے وہ رمضان المبارک کے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی روزے اللہ پاک کو اپنے مہینے کے ہیں، اور اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد مبارک فرمایا، یعنی رمضان کے روزے اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، اور لیکن اللہ کو اپنے مہینے کے روزے پسند ہیں، اور اپنا مہینہ اللہ کا محرم الحرام ہے۔ اب یہ مہینہ اللہ پاک نے اسپیشل اپنے ساتھ منسوب کیا، اور رمضان تو امت کا مہینہ ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا اس مہینے سے سٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے۔ تو یہ تھی کچھ فضیلت اور کچھ اہمیت محرم الحرام کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں محرم الحرام کے 10 تاریخ تک مزید لیکچرز بھی ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے، جس سے محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت مزید اجاگر ہوگی، اور بہت سے اہم پوائنٹ انشاءاللہ ان ویڈیوز میں وہ اپلوڈ بھی کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ امت تک پہنچا بھی دیے جائیں گے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو ہمیں سمجھ آئی ہوگی۔ جو چیز ہمیں اس ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کمنٹ باکس میں ڈسکس کر لیں گے، اور اگر اس پر ویڈیو بنانا پڑی تو ہم اس پہ ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔